أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين اللهم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله اللهم أهدني وسددني اللهم أهدنا وسددنا آمين اللهم آمين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اربعین نووی امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے آج پہلی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں اس کا حق دینے والوں میں کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک الفاظ جو ہے ان کے بولے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر تک اتر جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ خالصتاً اللہ سبحانہ خواہش کی کوشش کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں استقامت ہمیں دی ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا ایکسپلین کر سکیں کہ کیا نظر آ رہا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہیں پھر سے تو چڑھ گیا چھوٹے اسٹیپ لے کے اس کو کر گیا اوکے بڑے بڑے تو ہارڈ ہے اس کی جو وہ ہوا ایک جی کا رہا سے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اوکے یہ کنٹینیوس تیاری ہے وہ مسنگ ہے اس کی وجہ سے اس کا پھر ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر دونوں پوائنٹ ایزی جا سکتا ہے جی دوسری پہ ایزی جا سکتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہے اس کے بڑے بڑے اسٹیپ کے لیے مشکل ہونا چاہیے کوئی اور اس میں بڑا اسٹیپ ہے اور آخر میں جا کے بڑے اٹھا کے تو آتے تو آگے ختم ہی ہو گئے اتنا ہی مشکل ہو گیا شاید پچھلے چین ہے نا حدیث کی جو چین ہوتی ہے پکچر کتنا کچھ ہمیں بتا رہی ہے نا ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو ریلیٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے یہ پوائنٹ نہیں کر سکتی ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا جب آپ بڑے قدم اٹھاتے ہو پھر اس کے بعد آتا ہے وہ ہمت ہی نہیں رہتی چھوٹے اٹھاؤ چھوٹے کہ انسان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا ایک چین انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے اگر ہم بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں تو جلدی تھک جاتی ہیں اپنے لیے بڑے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو ہم جلدی تھک جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے زیادہ چانسز ہے شیطان ہم پہ اٹیک زیادہ جلدی کر دے اور ہم زیادہ جلدی بیٹھ جائیں جب ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں نا ہم انجوائے کر کے کر رہے ہوتے ہیں خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ دور تک چلنا آسان ہوتا ہے دیکھیں ہم واک کے لیے بھی جاتے ہیں جیسے ہی چلیں گے تھوڑی سی واک کر کے تھک جائیں گے آہستہ آہستہ کریں گے تو آپ زیادہ دور تک چل سکتے ہیں نا اسی طرح کھاتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں پیٹ فوراً سے بھر جاتا ہے زیادہ نہیں کھا سکتے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا کھا کے بھی آپ کو فیل بھرا بھرا لگتا ہے تو آپ زیادہ دیر کے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے اسی طرح خاص طور پہ دین کا علم
اس میں استقامت بھی ضروری ہے. اس میں یہ کہ ایسے ہدف اٹھائیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور آپ اس کو اچیو کر سکیں. پہلا ہدف دوسرے ہدف کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرے. تو الحمدللہ آج اربعین نبوی کی یہ بک کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش سب کی تھی کہ ہم حدیث کو پڑھیں، حدیث کو کریں، لیکن بڑی بڑی بکیں دیکھ کے بتانے والے کا دل بھی ہوتا ہے اتنا لمبا، اتنا عرصہ چاہیے، پتہ نہیں لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. سننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے بہت بڑی بڑی حدیثیں ہیں، پتہ نہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے، خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آپ سب چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں. اتنی مصروفیات کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اٹھا کے یہاں پہ بات اٹھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، دین کے لیے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آگے کیا ہے کہ نیور انڈرمائن دا امپورٹینس آف دا اسمال اسٹیپس. ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، سنت ہی تو ہے. کیا ہے سنت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں سنت ہی ہے تو کیا ہے، فرض کر لیں. فرض تو فرض ہے، وہ احسان تو نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی کام کرنے کے تین لیول ہیں. ایک درجہ ظلم ہوتا ہے، ایک درجہ عدل ہوتا ہے، ایک درجہ احسان ہوتا ہے. اور آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان زیادہ تر درجہ ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے. درجہ عدل تک آ جائے نا تو چلو ہم اپنا کچھ نہ کچھ حق ادا کر رہے ہیں، وہ رشتے داروں میں ہو رہا ہے، وہ علم حاصل کرنے میں ہو رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں میں ہو رہا ہے. احسان کا لیول اچیو کرنا بہت ہائر لیول ہے. تو چلے ہم احسان نہیں تو ہم عدل کا لیول تو اختیار کریں نا. علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سنت ہے تو سنت کو چھوڑ دو، یہ نفل ہے نفل کو چھوڑ دو، یہ سنتیں ہیں سنت کو فرض بس پڑھو، فرض کی پوچھ ہونی ہے. بے شک فرض کی پوچھ ہونی ہے، تو احسان کا لیول پہ کہا جاتا ہے نا. چلے عدل ہی کر لیں. اور اس پہ اگر ہم بات کرنے لگے تو بہت لمبی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیں انشاءاللہ. لیسن کا طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے اور شرح الفاظ پر غور و فکر کریں گے، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہم اس حدیث سے کیسے عمل کر سکتے ہیں یا ہمارے عمل کے پوائنٹ کیا ہے جو ہم لے کے جائیں گے. اور یہاں پہ لکھنا میں بھول گئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حدیث ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہوگا. آپ گھر جا کے اس کو عربی میں لکھیں گے، عربی میں لکھنے کے بعد اس کا میننگ نیچے لکھیں گے. اور یہاں پہ میں جو بھی شرح کے الفاظ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کسی بھی چیز کا میننگ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور اس کی پراپر مارکنگ ہوگی، پراپر چیک کیا جائے گا. آپ نے اگلے دن لا کے وہ دکھائیں گی اور اس کے مارکس جو چیک ہوں گے، چیک ہونے کے بعد پھر جو 100% جس کے مارک ہوں گے، جنہوں نے جو ٹاسک کی ہوگی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم پراپر جو ہے سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ریلیز کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث اول اصلاح نیت کی ضرورت اور اہمیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. میں پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ ساتھ پلیز پڑھیے گا. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. انشاءاللہ ابھی جو ہے الفاظ علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیتے ہیں.
سے آپ ساتھ ساتھ لکھنا چاہیں تو ساتھ ساتھ اس کی عربی جو ہے اردو میں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ جب ہم گھر جا کے ہوم ورک کریں گے تو آپ لوگ کے لیے آسان ہو جائے، یا پھر آپ میں ریکارڈنگ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈال دوں یوٹیوب پہ، اس کو دوبارہ سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے امیر المؤمنین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا، مومنوں کی امیر، ابھی ابھی ابو کو کہا جاتا ہے، باپ کو کہا جاتا ہے، حفص ان کی کنیت تھی، حفص، اور وہ عمر بن الخطاب، یہ ان کا خطاب ان کے والد کا خطاب تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو۔ قالا، قالا کا مطلب ہے کہا، سمعت، کہ کس نے کس کو کہا، سمعت میں نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول، آپ فرماتے تھے، انما، بے شک، انما الاعمال، اعمال، عمل جو ہے اس کی جمع ہے اعمال، اعمال کا دار و مدار بالنیاتی، نیتوں کے ساتھ ہے، وانما، اور انما بے شک، لکل امرئ، واسطے ہر شخص کے، ما نوا، جو نیت کی، فمن، تو جو کوئی، کانت ہو یا ہے، ہجرت ہو، ہجرت اس کی، الی طرف اللہ ہی، اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے، فہجرت ہو، بس اس کی ہجرت، الی طرف اللہ ہی، اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے، ومن، اور جو کوئی، کانت ہو، ہجرت ہو، اس کی ہجرت، لدنیا، یہ دنیا کے لیے، یصیبها، حاصل کرے اس کو، او امرأۃ، کوئی عورت، یا کوئی عورت، ینکحها، نکاح کرے اس سے، ہجرت ہو، بس اس ہجرت اس کی، الا طرف، ماں جو، ہاجرہ، ہجرت کی اس نے، الیہ، طرف اس کے۔ تو یہ تو الفاظ کا ترجمہ تھا، الفاظ کے ساتھ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کہ الفاظ کی وضاحت کیا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ ان کا لقب تھا، اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا گیا، اس حدیث کو حدیث عمر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے راوی جو ہے صرف ایک ہی راوی ہے، ہم نے پڑھا تھا نا چین جس کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ متفق علیہ ہے، ابو امام جو مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے، اور صرف ایک ہی اس کے راوی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا کنیت حفص ہے، حفص کہتی ہے شیر کو، مطلب ان کی شخصیت کچھ ایسی تھی، اسی وجہ سے ان کا جو کنیت وہ پڑ گئی، ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نا انکل آنٹی، اور یہ اس نام سے، اور عرب جو ہے وہ کنیت سے جو ہے دوسرے کی پہچان کرتے تھے، وہ نام کی بجائے ان کو نا کنیت سے پکارتے تھے، ان کو حفص کہتے ہیں، پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی۔ پھر آگے جو لفظ آتا ہے کہ انما الاعمال پہ اگر ہم بات کریں کہ اعمال کا دار و مدار، یہاں پہ جو ہے اعمال کہتے ہیں کہ اعمال، ہر طرح کے عمل یہاں پہ لیے گئے ہیں، یہاں پر اعمال سے مراد نیکیاں بھی لی گئی ہیں، اور ہر طرح کی نیکی لی گئی ہے، کہ فعل ہو، عمل ہو، اور فعل اور عمل دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم فعل اور عمل، فعل کوئی بھی کام چاہے وہ ارادے سے کیا جائے یا غیر ارادی طور پہ کیا جائے، اس کو فعل کہا جاتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، اور عمل جو ہوتا ہے ارادہ اور مشقت طلب کام ہوتا ہے، ارادہ اور مشقت طلب کام ہوتا ہے۔ عاملہ، ایک انسان، ایک ایسا نفس جو بہت تھکا ہوا ہو، ظاہر ہے لیکن میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کو ارادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو کسب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ ارادے سے اس کا عمل دخل ہے۔ فعل جو ہے میں اٹھ کے خود ہی چلی جاتی ہوں، فار ایگزامپل میں چائے بنانے جا رہی ہوں، وہ ایک فعل ہے، کیا میں اس کے لیے نیت کرتی ہوں؟ نہیں، میں اٹھتی ہوں، فریج سے دودھ نکالتی ہوں، مجھے پتا ہے کیٹل آن کرنا، ایک عادتاً وہ میں کام کر رہی ہوں، اس کے لیے نیت کی جا سکتی ہے، میں چائے بنانے لگی ہوں تاکہ میں تھوڑی فریش ہو جاؤں، میں اللہ کے دین کا کام کروں گی یا میں کچھ قرآن پڑھوں گی تو مجھے تھوڑا فریشنس فیل ہو، اس کے لیے نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو گھریلو کام بھی ہم بغیر ارادے اور بغیر نیت کی کرتے ہیں، عادتیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ کوئی عمل ظاہری طور پر کتنا ہی بڑا اور نیک نظر کیوں نہ آتا ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کو پرکھا اور اس کی نیت کی بنیاد پہ جائے گا۔ میں لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، لیکن اگر میری نیت ہے ہی نہیں، بس میں دیکھا دیکھی لوگوں کو دے رہی ہوں، یا میں اس لیے دے رہی ہوں کہ میں واہ چاہ رہی ہوں، یا میں اس لیے دے رہی ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ سادیہ تو بہت جو ہے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں کرتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتی ہے، آپ کو کوئی آپ نے سنائی ہے، آپ اس کو نہ نہیں کر سکتا، کوئی بہانا لگ وہ آپ کے بلڈ میں ہے، آپ کو اس کے لیے انٹینشن کرنا نہیں ہے،
सामने वाला की वो आपकी नेचुरली आ जाती, कोई बात नहीं कर लेती, वो आप मुश्किल उठा हो फिर भी वो नियत कभी कभी नहीं होती। तो वही याद पड़ेगी ना कि नियत कितना अहम किरदार अदा करती है हर फेल को, हर अमल को करने के लिए। कि हर फेल को फेल के तौर पे नहीं करना, बल्कि उसको उसमें नियत ऐड कर लेंगे तो उसका कितना डिफरेंस होता है कि एक शौरी जिंदगी गुजारना जो है वो कितना अहम है। फिर कहते हैं कि हर अमल जो है वो दिल से अमल हम करते हैं, ज़बान से अमल करते हैं, हम जवारी से अज़ा से अमल करते हैं। ये तीन चीजें जो है हमारी अमल में एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं। इन्नमा जो है यहाँ पे कहते हैं कलमा हसर है कि हुक्म साबित करना, मतलब इसके सिवा कोई और है ही नहीं कि इसमें शिद्दत पैदा करने के लिए कहा। ये जहाँ कहीं भी हम कुरान में भी अगर पढ़ते हैं ना, इन कलमा हसर के तौर पे आता है कि इंडीड उसको इम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज को जोर देने के लिए आता है। नियत यहाँ पे लफ्ज़ बिन्नियात जो है, नियत इस्तेमाल हुई है, नियत की जमा है और नियत तरावी को कहते हैं, और अज़ा के साथ इसका जो है कनेक्शन होता है, लेकिन कनेक्टेड है कि हमारी अज़ा जो है उसके साथ कनेक्टेड है। जिसके लिए अमल किया गया वही मिलेगा। वह इन्नमा और लिकुल्ली अमरी, कि जो भी अमल जो शख्स करेगा उसका अमल वो दुनिया के लिए होगा तो दुनिया उसको दे दी जाएगी, और अगर आखिरत के लिए होगा तो उसको आखिरत दे दी जाएगी। कि अबाद और अबादात में फर्क यहाँ पे बताया। अगर एक इंसान गाफिल है और गाफिल ही नमाज पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इबादत कर रहा है और इबादत उसकी आदत है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 वक्त की नमाज, पहले तो आदत बनाना मुश्किल थी, अब आदत बन गई है। हम वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम अल्लाह का दीदार चाह रहे हैं या अल्लाह ताला ने फर्ज की है, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें एक कहते हैं ना अंदर से अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, हम उसके लिए इरादा नहीं करते। आदतन उठती है, वजू करती है और खड़े हो जाती है। बेशक आदतन हम उठते वजू करते हैं, उसमें इरादा कहीं ना कहीं है कि अजान हुई है या सुनिए ये वक्त हो गया है, लेकिन कभी इंटेंशनली हम इन्हीं ये भी पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। उसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं पढ़ते होंगे। क्या इंटेंशनली हमने कभी ये कहा कि इसको मैं अल्लाह ताला की लिए खास पढ़ने लगी हूँ, क्यों? अल्लाह को पसंद है, मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए खड़ी हो रही हूँ, तो ये इरादा हो